ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریفوں کی بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اکیلا و یکتا ساری مخلوقات کا خالق و مالک اور رازق ہے انگنت اور لادہ درود و سلام ہو امام کائنات ہادی کائنات اور حسین کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے ہم تک اللہ عز و جل کا پورا اور کامل و مکمل پیغام پہنچا دیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز ثواب قبر اور عذاب قبر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قبر میں کئی قسم کے عذاب گناہگار لوگوں کو دیے جائیں گے، نیک لوگوں کو کئی قسم کے ریوارڈز ملیں گے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور وہ اعمال جن کے کرنے سے چند وہ اعمال کہ جن کو انسان کرے تو عذاب قبر سے بچ جاتا ہے، اور چند وہ غلطیاں جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے دوچار ہوتا ہے، ان کی نشاندہی ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو مختلف قسم کی عذاب قبروں میں کیے جاتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں۔ سٹارٹ تو اسی وقت ہو جاتا ہے جس طرح کہ پہلے بھی سے اس بات پر اس عنوان پر بات ہو چکی ہے کہ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں وہ محبودہ ٹاٹ ہوتا ہے، پھر وہ بڑی ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں برے آدمی کے لیے، جب اس کی روح قبض کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں، یضربون وجوہہم وایدیہم، ان کے چہروں کو مارتے ہیں، ہاتھوں کو مارتے ہیں، ساتھ میں ڈراتے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، عذاب سے ڈراتے ہیں، آگ کے عذاب سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور بڑا عذاب ہوتا ہے کہ آسمان کا دروازہ برے آدمی کی روح کے لیے کھلتا ہی نہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے
ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. پھر ایک اور بہت بڑی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا دنیا میں ریکارڈ ہوتے ہیں، یعنی اس کا ریکارڈ ان مجرموں میں لکھ دو، اس کا ریکارڈ فلاں قاتلوں میں درج کر دو، ہوتا ہے نا، فلاں بندوں کو پاس میں درج کر دو، فلاں کو فیل میں درج کر دو. اس طرح ایک بہت بڑی سزا یہ بھی ہوگی کہ سجین میں ان کا جو ہے نا اعمال نامہ لکھا جائے گا. یہ بھی پریشانی ہوگی. ادھر کسی کے اوپر ریڈ اینٹری ہو جائے اور سب سے ڈینجرس جو مجرم ہو، خطرناک کریمنل ڈینجرس مجرم، ان کی ریکارڈ میں اس کو بھی درج کر لیا جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے نا، کیا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو لہذا یہ بھی ایک قسم کی سزا ہوگی کہ جب سجین میں اس کا اعمال نامہ درج ہو جائے گا نا، جو مجرموں کے لیے اعمال نامے کی کتاب ہے، تو پھر بھی پریشانی بڑھے گی. پھر اس کے بعد قبر میں اس پہ وحشت ہوگی. جب سوال جواب دینے میں ناکام ہو جائے گا تو پھر کئی طرح کے عذاب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، کہا جائے گا کہ اس کے لیے جو اس کا بچھونا ہے آگ کا بنا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، لباس بھی آگ کا ہوگا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، آگ کی طرف سے دروازہ کھول دیا جائے گا. اور ظاہر ہے اس کا پھر جو درجہ حرارت ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا. اب بطور عذاب جب آگ کی طرف سے کھڑکی اس کی طرف کھلے گی، اس کی حدت آگ کی کیا ہوگی وہ ہمارے تصور سے ماورا ہے. یہ بھی ایک عذاب ہوگا. وَيَزِيغُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قبر اس پر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی. یہ وہ قسم کے عذاب ہیں جو قبر میں ہونے ہیں. انعامات بھی بڑے ہیں، وہ آپ سن چکے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن یہ دنیا کی جو جاذبیت ہے نا، کشش، رونقیں، یہ ٹیپ ٹاپ، یہ ہمیں پھر قبر سے غافل کر دیتی ہے. ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يقيض له اعمى ابكم، پھر ایک فرشتہ اس پہ مسلط ہوتا ہے جو اندھا ہوتا ہے اور بہرا ہوتا ہے. لہو معه مربضۃ من حدید، لوہے کا ہتھوڑا اس کے پاس ہے. لو ضرب بها جبل لصار ترابا، پہاڑ پر اگر وہ ہتھوڑا وہ اس کی ضرب لگائی جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اتنا سخت ہوتا ہے. اب وقت ہے انسان بہتری کر سکتا ہے نا، اپنا تجزیہ کر کے، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی غلطیوں کو مزید بندہ بہتر کر سکتا ہے. باقی اس کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے. خوف مسلط کر کے کہ بندہ بالکل کنفیوز ہو جائے، یہ بھی درست نہیں ہے نا، کہ اپنے آپ کو بیکار کر دے. ڈائریکشن درست کرے انسان اس کی توفیق سے. زندگی کا جو اپنا طرز ہے، طرز بدوباش ہے، تھنکنگ ہے، ترجیحات ان میں بہتری لائے، یہ مقصد ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه لا يسلط عليه 99 تنینا، 99 اژدہے اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے. اگلے دن یہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی تھی، ایک قبرستان کی تصویر تھی جو میں نے دیکھی. تو اس میں یہ تھا کہ بچھو نہیں ہوتے، اس کو پنجابی میں ٹھوا
اسٹارم کہتے ہیں اسکارپین، وہ پھر رہے ہیں قبر سے نکل کر آگے پیچھے. تو خوف تو آتا ہے. سورہ ملک بندہ پڑھ لیا، ابھی انشاءاللہ ایسے اعمال بیان ہوں گے جو عذاب قبر سے بچاتے ہیں. پھر وہی بات، اس قبر کے مرحلے سے گزرنا ہی گزرنا ہے. خوف زدہ ہونے کی بجائے وہ اعمال کرنے چاہیے جو عذاب قبر سے بچاتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہونا ہے. ابھی تو وقت ہے نا. خوف زدہ بندہ ہوتا ہے، میں بھی خوف زدہ ہوا. پھر ظاہر ہمارا آخرت پر ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک جو پڑھ کے سوتا ہے سستی ہو جاتی ہے بڑی. اللہ تعالیٰ ہماری سستیاں معاف فرمائے، اور سورہ ملک کی جو تلاوت ہے اس کی برکات ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو ناغے ہو جاتے ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے. آپ نے فرمائی عذاب قبر سے بچاتی ہے. نسخہ بتا رہا ہوں. اب بچھو سانپ یہ چیزیں دیکھ کے خوف زدہ ہوتے ہیں نا، سورہ ملک شروع کر دیں، رات کو سوتے وقت پڑھے. ایمان ہے نا. جیسے آپ نے بلر بڑوں کے جیکٹ پہنی ہو، پتا ہو تجربات سے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی گولی نہیں نقصان پہنچا سکتی، پھر خوف نہیں نہ ہوتا کہ میں نے یہ پہنا ہوا. کیوں جی؟ پھر خوف اتر جاتا ہے کافی. ایسے ہی سورہ ملک ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. بڑے یقین رکھتے ہیں اللہ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے. بغاوت تو ہم کر نہیں کر سکتے، اللہ کا نظام ہے. فرما برداری obedience کیا وہ تو اسی کا چلتا ہے نا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 99 اژدہا اس کے اوپر جو ہے وہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ ایک زمین پہ پھونک مارتے اتنا زہریلا ہے کہ ہریالی ختم ہو جائے. پھر اس کے علاوہ جب اس کو بٹھایا جاتا ہے، یہ قبر میں قسم قسم کے عذاب ہے جو نافرمان کو ملتے ہیں. تو اسی وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَزِيًّا مَشْغُولًا، بڑا خوف زدہ ہوتا ہے. کنفیوز بھی لفظ چھوٹا ہے. ہاریفائڈ، ٹیریفائڈ، اس طرح کہہ رہے ہیں. انتہا ہائیلی ٹیریفائڈ، ہاریفائڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈرا ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور چیز جو اس کو عذاب دیتی ہے. عذاب کے بڑے طریقے ہیں نا، جس طرح میں نے بتایا یہ بھی تو عذاب ہے کہ اس کا ریکارڈ بدترین مجرموں کی لسٹ میں آ جائے. عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ذہنی پریشانی ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے. جب اس کا نامہ اعمال سجین میں آ جانا ہے کہ یہ بدترین قسم کے مجرمین ہیں جو اس لسٹ میں درج ہیں، تو پریشانی تو بڑھ جاتی ہے نا. یہ بھی عذاب ہوتا ہے. پھر ایک اور عذاب وہ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُفَرَّجُ لَهُ فَرْجَةٌ إِلَى الْجَنَّةِ. جنت کا ایک منظر اس کو دکھایا جائے گا. فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، تو اس کی تر و تازگی کو دیکھے گا، جو کچھ اس میں اس کو دیکھے گا. فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا یہ دیکھ لے، یہ تجھے ملنا تھا اب نہیں ملنا. یہاں ایک معمولی سی چیز چھین جائے نا کہ یہ تو مجھے ملنی تھی، میری غلطی سے رہ گئی، کتنی ٹینشن ہوتی ہے. تو جب محلات کو، جنت کے محلات کو دیکھے گا، وہ نعمتیں جو نہ کسی کے دل و دماغ میں آئی ہیں، نہ خیال میں کمی آئی ہیں، ان کو دیکھے گا. پھر سارے مناظر دکھانے کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی کہ اب تجھے نہیں یہ ملنا، تو مجھے نہیں بیٹھ. یہ بھی عذاب کی قسم ہے نا. مینٹل ٹارچر ہے یہ بھی اس کو دیا جانا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم يفرج له فرجة قبل النار، پھر آگ کا منظر اس کو دکھایا جائے گا. دیکھے گا وہ شعلے ایک دوسرے کو آگ توڑ رہی ہے. يحطم بعضها بعضا، اتنا خوفناک منظر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے جس کے بارے میں تو شک کرتا تھا. فالٹ ہے کہ تو شک کرتا تھا اس کے بارے میں. تو جنت کا سوال کرے نا 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. جہنم سے پناہ مانگے نا تو اللہ تعالیٰ پناہ دیتے ہیں. یہی وجہ اللہ کے نبی ہر نماز میں یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے تھے. آپ تو مقام محمود پر
فائد ہے؟ آپ نے تو مقام وسیلہ جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے اس پر فائد ہونا ہے. یہ مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے کہ ہم نے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے کہ اللہ میں قبر کی عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے یہ کہا جائے گا کہ اس لیے تجھے عذاب کیا جانا ہے لیکن تو اس جہنم کو مانتا نہیں تھا, تیرا یقین نہیں تھا, تو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا تھا, مر گئے تو بس ختم. یہ تو ایک جگہ ہے اگلے اسٹیشن پہ, ایک جگہ اس کے اگلے مقام پہ چلے جانا ہے. پہلے روحوں کا جہاں تھا دنیا میں آ گئے, دنیا سے اب قبر کا مرحلہ آ گیا, شر کا مرحلہ ہے. تو ان مراحل سے گزرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور عذاب جس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے برے اعمال آئیں گے, بدترین چہرہ ہوگا, پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے, بدبودار ہوگا, دیکھتے خوف زدہ ہوگا. تو وہ کہیں گے کہ ہم تیرے اعمال ہیں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. تو یہ وہ چند اعمال ہیں یا یہ وہ چند عذاب کی قسمیں ہیں جو قبر میں کی جائیں گی جو کافر ہو. باقی اس کے برعکس مومن کے حوالے سے جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے, وہ خوشبودار جنتی کفن ہوگا. اس کے برعکس ہیں فرشتے بڑے ادب سے اس کو کہیں گے کہ جسم سے نکل, روح فوراً نکلے گی, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی, اچھے نام کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے گا, آسمان کا دروازہ کھلے گا. پھر اس کے بارے میں اس کو خوشی یہ کہ اس کا ریکارڈ آپ بیسٹ لوگوں میں لکھ دو, سکون ہو جائے گا, ذہن اطمینان کہ میرا ریکارڈ درست ہو گیا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ اس میں پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر قبر میں بھی وہ کھڑکی جنت کی کھلے گی, وہ ساری نعمتیں اس کے برعکس اس کو ملتی ہیں. چند اعمال جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچتا ہے ان میں سے ایک شہادت ہے. اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ عذاب قبر سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کا کیا معاملہ ہے. انہم ما بال المؤمنین یفتنون فی قبورہم الا الشہید, کہ مومنوں کو تو قبروں میں آزمایا جائے گا, فتنے سے دوچار ہوں سوائے شہید کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو چمکتی تلوار ان کو لگتی ہے نا, اس کی وجہ سے ان کے سر پہ جو لگتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایک عمل شہادت ہے جو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. ایک اور عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا, ہر میت جس بھی عمل پر فوت ہوتی ہے اس کا عمل رک جاتا ہے سوائے اس کے جو مسلمانوں کا پہرا دے رہا ہو, جو سپاہی مسلم کنٹری یا مسلمانوں کے پہلے پہ ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے, اگر وہ فوت ہو جائے تو فَإِنَّهُ يُجْمَعْ لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ. ایک تو اس کے عمل کا جو ہے نا سلسلہ جاری رہتا ہے, اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. جو مسلمان فوجی یا عام مسلمانوں کا دفاع کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا عمل کنٹینیو رہتا ہے, تسلسل اس میں رہتا ہے, اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ دوسرا عمل ہو گیا. تیسرا عمل بعض روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں. اس کے لیے کچھ علماء نے شرائط لکھی ہیں کہ بنیادی شرائط بھی ساتھ کرے نا, نماز کی پابندی کا اہتمام بھی کرے, کیونکہ نماز اگر نہیں پڑھ رہا یا دوسری نیکیاں نہیں کر رہا تو پھر کوسچنیبل یہ معاملہ رہتا ہے. یا سود کھا رہا ہے, نماز کی پابندی نہیں کر رہا, یہ آخرت کا ہے تو کریمہ کو لیکن کئی بنیادی چیزوں کا انکار کرتا ہے, ایمانیات کا,
تو اس کے لیے تحفظات ہیں. باقی عام مسلمان جو ہے اس کے لیے یہ بھی انعام ہے کہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، وہ جو جمعے کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہو. 3 اعمال ہو گئے. چوتھا عمل وہی سورۃ الملک کی تلاوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ عذاب قبر سے بچا لیتی ہے، روکنے والی ہے. سورہ ملک کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے والی ہے. ایک اور آیت میں اشارہ ملتا ہے، واضح نہیں لیکن اس سے مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے. آیت کے الفاظ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ہجرت کرتے ہوئے نکل پڑے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، وہ اگر رستے میں فوت ہو جائے تو غالب امکان ہے کہ وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. قرآن کی جو آیات ہیں ان کے الفاظ پہ غور کریں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ زمین میں بڑی کشادہ زمین پاتا ہے. کیا مراد؟ کہ جب وہاں پہ جائے گا اللہ تعالیٰ حالات اس کے لیے سازگار کریں گے. چھوڑنا اپنا علاقہ چھوڑنے کا جو غم ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بات یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہوا نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اجر اللہ پہ ہے. فوقع اجرہ علی اللہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ. تو اب جو مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا ہے، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہو، اس کا اجر اللہ پہ ہے، تو اغلب امکان یہی ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا. کیونکہ بڑی بہت بڑی اس کو خوشخبری اور پیشین کو جو ہے وہ سنائی گئی. تو یہ وہ چند اعمال ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سطحی طور پہ جو غور و فکر کرنے سے چند اعمال سامنے آئے کہ جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے. شہادت ہے. دوسرا وہ مسلمان جو مسلمانوں کی حفاظت پر مبعوث تھا، اس حالت میں فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، کچھ بھی ہوا، دوسرا عمل یہ ہے. تیسرا عمل جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کی وفات ہے. چوتھا عمل سورہ ملک کی رات کو تلاوت ہے. آج کل ہمارا جو لائف سٹائل یہ ہے کہ ہم عام طور پر خبریں سنتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سننے بیٹھ جاتے ہیں، سارے اذکار رہ جاتے ہیں. یہ ہماری کمی ہے کہ نہیں؟ تھک اتنے جاتے ہیں، پھر ٹائم اتنا ہو جاتا ہے کہ سونے کے جو اذکار ہیں اس میں ہمارے اندر بڑی سستی آ چکی ہے. پہلے اس طرح کا لائف سٹائل نہیں تھا تو یہ چیزیں کر دی جاتی ہیں. 12 سورہ ملک رات کو، اور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، وہ بھی آپ پڑھتے ہیں. تو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. اسی طرح اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا جو آدمی ہے، جہاد پہ جو نکلا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ مہاجر، اور ظاہر ہے اگر اس کو مجاہد کو بھی قیاس کریں اسی میں آ جائے گا. اگر ایک نگرانی کر رہا ہے تو اس میں وہ لڑنے والے وہ سارے اس میں آ سکتے ہیں. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں. چند وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے. کریمہ گو جو ہے وہ بھی عذاب قبر سے دوچار ہو سکتے ہیں. ان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یعنی لوگوں کی نگاہ میں یہ بڑے جرم نہیں ہیں جو بڑے وہ کیا تھے. آپ نے فرمایا اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، ایک چغلی کرتا رہتا تھا، جب چلتا تھا چغلیاں کرتا تھا، لوگوں کی ایک ہی بات اس کو بتائی، اس کی اس کو بتائی، اس کو بتائی، افساد کی طرح کہ فساد پیدا ہو. یہ چغلی کی ایک کا جرم یہ تھا کہ چغلی کھاتا تھا، اور چغلی کھانے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت فرمان ہے لا يدخل الجنة نمام. نمیمہ سے نمام ہے نا،
نمیمہ مصدر ہے، نمام فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. جو بڑی چغلیاں کرنے والا شخص ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور سورہ مبارکہ میں بھی اسی قسم کے شخص کی مذمت کی گئی ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. کہا گیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. تو چغل خور کی بات پہ کان بھی نہیں دھرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ ایسا رنگ دے دے، بات اور طرح ہو اور کار اور طرح دے. تو آج کل جیسے ہمارے یہاں تو اللہ معاف فرمائے بات کس طرح ہو، اس کو پھر اپنے مفادات کے لیے جو رنگ دیا جاتا ہے کہ جو کہنا ہے اپنے لفظوں میں جب ڈھالا جاتا ہے مفہوم کچھ کا کچھ ہوتا جاتا ہے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دیں. اس میں امکانات ہوتے ہیں نا کہ بات کو کچھ اور ہے، لفظ بدل دی ہے، انداز بدل دیا، کچھ اس کے مسباب موٹی کچھ کا کچھ بنا دیا. ایک تو چغلی کھاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغلیاں کرنے کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا وہ تھا جو پیشاب کے جو قطرے ہوتے ہیں ان سے نہیں بچتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو غلطیوں کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح اسی حوالے سے چونکہ عذاب قبر کا ایک ذکر ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے. ایک عیسائی مسلمان ہوا، سورہ بقرہ آل عمران اس نے یاد بھی کر لی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لکھتا تھا، عبارتیں لکھتا تھا، یعنی وہی لکھتا تھا. مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، عیسائیوں سے جا ملا، کہتا ہے جی میں تو جو مرضی لکھ لیتا تھا. دیکھیں نا بات کیسے اس نے کر، اس نے یعنی اسلام کے خلاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف باتیں کی. وہ مر گیا. جب وہ عیسائی مر گیا نا اس کو عیسائیوں نے دفن کیا. اس کے جو لوگ تھے صبح ہوئی تو دیکھا تو اس کی ڈیڈ باڈی زمین کے اوپر تھی. انہوں نے کہا لگتا ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں انہوں نے اس کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی کو قبر سے باہر نکال دی ہے. انہوں نے دوبارہ اس کو دفن کیا، قبر زیادہ گہری کھودی، پھر یہی ہوا. دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے یا قرآن کریم کی، اس کو اللہ تعالیٰ بڑے طریقوں سے سزا دیتے ہیں. یہ بڑا احتیاط والا موضوع ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ بڑی احتیاط ہونی چاہیے. اور چونکہ ہمارا یہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے، جتنا میرے ذہن میں بھی آ گیا ہے، ہمارا ملک ہے، یہاں پہ عدالتی نظام ہے. ہمیں چاہیے کہ معاملات کو خود کرنے کی بجائے عدالتوں میں لے کے جائیں. وہ ذمہ دار ہے اگر نہیں وہ کرتا تو ہم تو نہیں کرتا. پھر مختلف نظریات کے یہاں لوگ ہیں، پھر مختلف ماحول ہے. تو اس لیے یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا، دیکھ لیں دنیا میں کیا ہمت جا رہا ہے اسلام کا اور پاکستان کا، دیکھ لیں کیا حال بات ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے قانون موجود ہے، اللہ کا شکر ہے یہاں پہ قانون موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتے. جو اپنے اس کے نبی کی گستاخی کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتے، نہیں چھوڑتے. دوسری دفعہ بھی وہ قبر کی مٹی نے اس کو باہر پھینک دیا. پھر اس کی ڈیڈ باڈی لاش پڑی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے تیسری دفعہ اور گہری قبر کو دی، پھر باہر، پھر ایسے ہی چھوڑ دیا. ان کو سمجھ آ گئی یہ سزا ملی اس کو. تو یہ جو قرآن کی بے ادبی کرے گا یا اللہ کے نبی کی بے ادبی کرے گا، یہ اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ یہ دیکھ لے تو اس کو زمین بھی قبول نہیں کر رہی. پتہ نہیں کس قسم کو اس کو عذاب ملنا ہے. حالانکہ جو ازدہ حدیثوں میں آتا ہے، مسلط کیے جاتے ہیں، اتنے سخت ہے کہ ایک پھونک بھی مار دے تو زمین پہ اگتا ہی کچھ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے نبی کا گستاخ تھا، قرآن کریم کی جس نے گستاخی کی، اس طرح سزا دی. تو عذاب قبر کے جو اسباب ہیں ان میں چغلی کرنا، پیشاب کے قطرات سے نہ بچنا، دو ہو گئے. ایک اور سبب ہے
خیانت، غلول کرنا، خیانت لفظ چھوٹا ہے، سرکاری مال میں خرد برد کرنا، یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ایک صحابی فوت ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر، بلکہ جنگ میں مارے گئے، لوگوں نے اناؤنس کیا جی وہ تو جنتی ہے، آپ نے سنا وہ آپ